میں نے جیسے کہ ان کا ایک ڈائلیما ہے، جنگوں میں وہ کیجولٹیز لے سکتے اور ان کی رایامہ بدلنے لگتی ہے، ان کا پریشر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے ہاں یہ تصور اب ختم ہو گیا کہ لوگ جانوں کی قربانی دیں، وہ کہتے ہیں مشینیں جنگ لڑیں، انسانوں کو جنگ سے دور رہنا چاہیے. لیکن ساتھ میں یہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ یہ ایسی محدود ہے نہیں یہاں تک. جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ افغانستان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن جب نیو یارک میں اور واشنگٹن میں دھماکے ہوئے تو ان کا اندازہ ہوا کہ وہ اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو افورڈ کر سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بش کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ان کی پالیسی زیادہ فوکسڈ ہے اور زیادہ آبجیکٹو ہے. اس کو ریجنل تناظر میں بھی دیکھا ہے جو کہ ایک حقیقت ہے. یہاں پر خطہ کلامی کی اجازت دیں، آپ افغان گورنمنٹ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا عموماً دورہ بھی ہوتا رہتا ہے، کابل کا بھی ہوتا ہے، دیگر شہروں کا بھی ہوتا ہے. 18 ماہ کی قلیل مدت میں آپ کے خیال میں کیا کارزئی حکومت اس قابل ہو جائے گی؟ اس کی فوج جس کی تعداد بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ 90,000 سے 1,30,000 ان کو کرنا ہے، جس میں پشتون ریپرزنٹیشن کم ہے، پولیس میں پشتون ریپرزنٹیشن کم ہے نمائندگی، تو کیا وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سنبھال لیں؟ پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے افغانستان کے بارے میں ہمارے ہاں کافی ڈس انفارمیشن ہے اور جس کا ہم خود بھی شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنی بار دہراتے ہیں. پہلی بات یہ کہ کوئی پشتونوں کی کم نمائندگی نہیں ہے. اس حکومت پشتونوں کا غلبہ ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے پارلیمنٹ میں ان کا غلبہ ہے، فوج میں ان کا غلبہ ہے. یہ مت ہے یہاں پہ جو تراشا گیا ہے، گھڑا گیا ہے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ افغانوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. دیکھیے یہی جو ابھی میرے دوست فرما رہے تھے کہ افغان فوجیں نہیں لڑتی تھی لیکن روسی نکل گئے. ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 3 ہفتے میں ختم ہو جائے گی. 3 سال تک وہ کھڑی رہی اور باہر سے کوئی اس کو گرا نہیں سکا جب تک اندر سے کودتا وغیرہ ہوئے اور یعنی ساری دنیا اس کے خلاف تھی. آخر میں سوویت یونین بھی ان کے خلاف ہو گیا تھا، مغرب تو ان کے خلاف تھا، پڑوسی ملک ان کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سروائیو کیا. تو تھوڑا سا جلال آباد پہ حملے کو بھی ریپیل سارے افغانستان میں آخر تک وہ کھڑے رہے. تو گزارش ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہے، ان کی آرمی بن رہی ہے، ان کی پولیس بن رہی ہے. ہمارے ہاں تھوڑی سی کوئی مثبت خبر افغانستان کے بارے میں پچھلے 10 سالوں میں چھپی نہیں ہے، صرف منفی خبریں، جس سے ایک تصور پیدا ہو گیا کہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں تو آتا جاتا ہوں، کئی لحاظ سے ان کی صورتحال ہمارے شہروں سے کابل کی صورتحال بہتر ہے، یعنی سیکیورٹی کے لحاظ سے، دوسرے لحاظوں سے. اور تھوڑا سا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پریزیڈنٹ اوباما کی تقریر تھی اس میں ان کی ایک بات جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی کہ انہوں نے کہا اب بھی، یعنی ابھی الیکشن ہو گئے ہیں، پریزیڈنٹ کرزائی وہاں کے صدر ہیں، لیجیٹیمیٹ صدر ہیں، ان کی الیکشن ہو گئے ہیں اور فیصلے ہو گئے ہیں. اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ اگرچہ ان کے الیکشن میں فراڈ تھا، یہ تو ایسی بات ہے کہ آدمی خود آپ انڈرمائن کریں اپنے لائق کو. اکرام صاحب آپ فرمائیے، ان کا کہنا ہے کہ نہیں پختونوں کو نمائندگی ہے، اور جو پاکستان کا جو بھی دفاعی سیٹ اپ اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اب تک کہتی آئی ہے اس میں تو ان کی ریڈنگ کچھ اور ہے. آپ کی کیا نظر ہے؟ میں افریاد صاحب سے ان سے ایگری کروں گا، کیونکہ جو ان کی نالج ہے وہاں کی رکھیا کہ وہ آبویسلی کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہاں کے جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی چپا چپا جانتے ہیں، ٹھیک طرح سے بیک اپ ہینڈ آئی ایگری وتھ ہم. پختونوں کی نمائندگی کم نہیں ہے. جو پرابلم آتی ہے نا، جو پرابلم ایریا وہ یہ ہے کہ وہاں پر کرپشن جو ہے، وہاں پر جو ڈرگز کی وہ ہے، وہ انٹرنسکلی گورنمنٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا جی، اینڈ گورنمنٹ کے لوگ اس میں پارٹیسپینٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کریڈیبلٹی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ اس کریڈیبلٹی کی وجہ سے یہ جو دیکھیں طالبان جو ہے پرٹیکولرلی ان سائڈ افغانستان، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں بھی افریاد صاحب میرے ساتھ ایگری نہ کریں، لیکن جو افغانستان میں طالبان ہیں ان کا موقف ایک ہی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ گیٹ آؤٹ آف افغانستان. ان کا ورلڈ ویو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ورلڈ ویو جو ہے وہ القاعدہ کا ہے، جو بیسکلی ہمارے بارڈر بیلٹ میں آ کے اس نے اسپیشلی ساؤتھ وزیرستان میں آ کے انہوں نے کافی وہ کیا. باقی جو ہمارے طالبان ہیں وہ، کیونکہ ہماری اپنی ڈائیکاٹمی یہ ہوتی ہے کہ ہم گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان کرتے ہیں. یہ بٹ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخر وہی طالبان سوات میں جس کے ساتھ ہم نے پیس ڈیل کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے 2 ہفتے میں ہمیں بتا دیا کہ واٹ دیٹ پیس ڈیل مینٹ ٹو دیم. لیکن یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کا ورلڈ ویو نہ ہو، لیکن یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ ہمیشہ القاعدہ استعمال کر جاتی ہے. اس لیے استعمال کرتی ہے نا جی، وہ چنکیا کی پالیسی اینیمی آف این اینیمی از اے فرینڈ. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیے آئی تھنک جو میجر چیز جو ہے اوباما صاحب کی اسپیچ میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ان نے انڈیکیشن دیا ہے کہ دیٹ یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا طالبان، یو ہیو ٹو کم ٹو سم اکاموڈیشن ود دیم. یہ دیکھیں افغانستان اگر آپ چھوڑ دیں نا تو وہ آپس میں وہ
ان کی کلچر ایسی ہے, وہ آپس میں دے ورک سم تھنگ آؤٹ. بالکل ٹھیک بولتے ہیں. آفٹر دا سوویٹس لیفٹ, نجیب اللہ who was فرام ہماری طرف سے اوگر تھا, مانسٹر تھا, بڑے بلڈ اپ کرتے, he survived for 3 years. He could not have done so without having some support. And very rightly, the Afghan army also stayed for 3 years. And then the Northern Alliance came in and took him out. And then the Taliban came out, took the Northern Alliance out. بات یہ ہے کہ آپ کو اگر افغانستان میں پیس آنا ہے, the peace will have to include Taliban in it. ٹھیک ہے جی. اگر یہیں پہ یہی سوال میں افراد صاحب کی طرف لے کے جاؤں, کیا ممکن ہے طالبان کے کسی بھی فیکشن کو یا اس کے کسی دھڑے کو اس امن کے پروسیس کے اندر حصہ دار بنانا؟ میں بنیادی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ افغانستان میں نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, اور نیشنل ریکنسیلیشن کی پالیسی جو ڈاکٹر نجیب اللہ چھوڑ کر گئے تھے, میں سمجھوں کہ اب بھی افغانستان کو اس کی ضرورت ہے. لیکن تھوڑی سی میں بڑے احترام کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. طالبان کے بارے میں جو خود طالبان کہتے ہیں, یہ لوگ بیسیکلی اس طرح سے افغان جو نیشنل ایتھوس ہیں یا جو نیشنل سینٹیمنٹ ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. طالبان بیسیکلی ادھر سے بنائے گئے ہیں. طالبان بیسیکلی ایک ڈیمولیشن اسکواڈ ہے جو افغانستان کے اوپر چھوڑا گیا تاکہ افغانستان کو بٹ بائی بٹ, بریک بائی بریک ڈیمولش کرے. دیکھیے جب وہ افغانستان میں داخل ہوئے, انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ 1996 میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کہ افغان نیشنل اینتھم پر پابندی لگائی, قومی ترانے پر, قومی جھنڈے پر پابندی لگائی. انہوں نے نوروز پر پابندی لگائی, 5000 سال پرانا تہوار. انہوں نے جرگا کو غیر شرعی قرار دیا. انہوں نے بودا کے اسٹیچو کو ڈیمالش, بامیان کے ساری چیزیں جو افغانیت کی نمائندگی کرتی تھیں ان کو مارتے گئے. اور یہاں پر ہمارے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والے لوگ تھے وہ ان کے پیچھے تھے ایک طرح سے. اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں, طالبان بیسیکلی ادھر کی پیداوار ہیں. کوئی افغان طالبان اس طرح سے مین اسٹریم کوئی موومنٹ نہیں ہے. اب بھی ان کے اڈے یہاں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں سے یہ لڑائی بند ہو گئی تو افغانستان میں یہ لڑائی رک جائے گی. ذمہ داری بقول افراد صاحب خٹک کے ہماری ہے, پاکستان کی ذمہ داری زیادہ ہے. میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ بات میں مانتا ہوں, اور میں انفیکٹ آن ریکارڈ ہوں کہ جس نے یہ پوائنٹ کیا تھا ورڈ اسٹریٹجک ڈیپتھ, وہ اسٹریٹجک مورون تھا ہمارا. ٹھیک ہے نا, ہی واز دا بگیسٹ مورون بیکاز افغانستان ڈز ناٹ گیو اس اینی اسٹریٹجک. کون صاحب تھے جنہوں نے کیا تھا یہ؟ پتہ نہیں, جس نے بھی کیا تھا فوج میں کسی نے کیا تھا, بٹ whoever coordinated he was a strategic moron. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات میں نہیں ایگری کرتا ہوں کہ وہاں کے جو طالبان ہیں وہ انٹرنسٹلی افغان نہیں ہیں. ان کے روٹڈ ہیں ود ان دا افغان سوائل. ہاں, ان کی جو ویو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بات میں مانتا ہوں کہ ان کی جو حرکتیں تھیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ان کی جو کلچر, انہوں نے وینٹڈ دا کلچر, دے وینٹڈ ایوری تھنگ, دیٹ آئی اگری ود دیم. اچھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور یہ بھی بات میں مانتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے فیکشنز ہیں طالبان کے وچ آر سپورٹنگ دم. ٹھیک ہے جی, یہ حقانی جو گروپ ہے, گلبدین حکمتیار وغیرہ, یہ دیر از نو ڈاؤٹ دے سپورٹنگ. لیکن جو القاعدہ والا جو گروپ ہے نا جی, وہ ساؤتھ وزیرستان میں, اور اس کی ریزن ہے ازبیک اور چیچن وغیرہ جو تھے وہ 1990s کے بعد 1990 میں آ کے وہ انفیکٹ جو واپس نہیں جا سکے ٹو چیچنیا, ٹو ازبیکستان, ٹو عرب, وہ ادھر ہی آ کے سیٹل ہو گئے ساؤتھ وزیرستان میں. اور انہوں نے شادیاں وادیاں سب انہوں نے فیملیز بنا لی. تورا بورا کے بعد 10 سال کے بعد جب یہ اسامہ بن لادن نکلے تو ہی وینٹ لائک اے ہومنگ پیجن ٹو ساؤتھ وزیرستان, بیکاز ان کو نیچرل ایک وہ مل گیا, انر کور مل گیا پروٹیکشن کا. اور آؤٹر کور جو کیا وہ انہوں نے مرسنریز سے, جو مسعود ٹرائبل, ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. یہ جو بولتے نا, یہ جو بیت اللہ مسعود اینڈ آل دیٹ, یہ دے آر ناٹ آئیڈیالوجیکل طالبان. آئیڈیالوجیکل طالبان جو ہے وہ آپ کے حقانی گروپ یا یہ ڈفرنس ہے. اس ڈفرنس کو آپ کو میٹ کر, جو القاعدہ ہے اٹ از روٹڈ ان دوز ایریاز آف پاکستان. ٹھیک ہے جی, اینڈ آف کورس انٹرسپرسڈ ان افغانستان, دیر آر نیچرل اس کی ٹینٹیکل, اس کی جڑیں جو ہے وہاں پر. لیکن افغانستان کے اندر